بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو محبوبیت اور مقبولیت سے نوازتے ہیں تو ساری مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے، جیسے حدیث پاک میں ہے اللہ کو کوئی بندہ پسند آ جاتا ہے تو حاملان عرش فرشتوں سے اللہ کہتے ہیں کہ تم بھی اس سے محبت کرو، اور یہ سلسلہ ہوتے 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 ساتویں آسمان، چھٹویں آسمان، پہلا آسمان اور زمین کی تمام مخلوق بھی اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ جتنے بزرگان دین کی مزاریں ہیں ہندوستان میں، آپ دیکھیے گا اجمیر شریف میں نظام الدین اولیاء جو تبلیغی مرکز کے بغل میں ہے، مسلمانوں کے بنسبت ہندو زیادہ عقیدت مند ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے دنیا میں پردہ فرمائے ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے، آج تک ان کے دلوں کے اندر، غیر قوموں کے دلوں کے اندر ان کی عظمت کا سکہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ان حضرات کی محبوبیت اور مقبولیت کی دلیل ہے۔ مولانا مفتی ظفر ولی خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے گھر والوں نے ایک گائے یا کوئی جانور خرید کر لائے۔ جیسے انسانوں میں مختلف قسم کے انسان رہتے ہیں، کوئی نرم طبیعت کا، کوئی گرم طبیعت کا، کوئی سرکشی طبیعت کا، تو جانوروں میں بھی یہ بات ہوتی ہے۔ اتفاقاً وہ جانور بڑا سرکش تھا، فرماتے ہیں کہ قریب اگر کوئی جائے تو پیر سے لات مارے اور بالکل قریب آنے نہ دے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں درود پاک پڑھ کر جب گیا قریب، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بچہ اپنی ماں کے سینے سے چمٹ رہا ہو، اور یہی حال سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت اور مقبولیت کا تھا۔ ان کا تو کیا کہنا کہ جانور آ کر فریاد کرتے تھے، سناتے تھے اپنے دل کا مکڑا کہ مجھے مالک زیادہ بوجھ ڈالتا ہے، مجھے شکار کر کے لے آئے، میرے بچے تنہا ہیں۔ تو ان کے دلوں میں کتنی محبت رہی ہوگی اور کتنا اعتماد اور کانفیڈنس رہا ہوگا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ فضائل اعمال کی محبوبیت، مقبولیت عند اللہ، میں نے بتایا قرآن و حدیث کے بعد سب سے زیادہ اس دھرتی پر پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور قرآن اور حدیث کے بعد اگر کسی کتاب کا سب سے زیادہ ٹرانسلیٹ کیا گیا، ترجمہ کیا گیا، وہ فضائل اعمال کا کیا گیا۔ آپ نے 20 سال پہلے اگر وہ اس کو پڑھی ہو، آج پڑھیں لگے گا کہ یہ واقعہ بالکل تازہ مکہ مکرمہ میں چل رہا ہے۔ وہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ دوسرے کتابوں میں پڑھیں، دوسرے مصنفوں سے، دوسرے علماء سے سنیں، لیکن عجیب کیفیت اور رقت، دل نرم ہوتا ہے حضرت کی کتاب کو، حالانکہ سیدھے سادے الفاظ ہیں، کوئی ثقیل وزندار اور لکھنؤ کے نوابی اور دلی کے مرزا غالب شاعروں کے جملے نہیں ہیں۔ ان کی خلوص، للہیت، اللہ کے یہاں مقبولیت اور محتاج زندگی کہ میں نے بتایا
کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ایسی تربیت کی تھی، اعتکاف بیٹھتے تو بجلی کا بل اور وہ مہینہ رمضان کا اعتکاف کا اگر 2 انگریزی مہینے لگتے تو 2 مہینوں کا بل، اور کسی نے کہا کہ یہ تار یہ وائر خراب ہو رہے ہیں تو اس کا خرچہ، یہ ہر درجے تقوی اور طہارت کی بات ہے۔ حضرت کے پیر و مرشد رنگون تشریف لے گئے تھے، وہ سہارنپور اسٹیشن واپس آئے، حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ ریسیو کرنے کے لیے گئے، حضرت کو لینے کے لیے گئے، اور پلیٹ فارم کی ٹکٹ لینا ایک قانون ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اتفاق کی بات کہ حضرت اپنے جیب کا پیسہ جلدی میں گھر چھوڑ کر آئے اور جبے میں روپیہ پیسہ ڈالنا بھول گئے۔ اب دیکھا قطار میں کھڑے ہیں تو یہ جیب خالی وہ جیب خالی، اور ٹکٹ دینے والے بابو کے پاس اب حضرت کا نمبر آ گیا۔ اللہ والوں کے تعلق سے حدیث پاک میں فرمایا گیا لو اقسم علی اللہ لابرہ، ان کے زبان سے نکلے ہوئے جملوں کی لاج اللہ تعالیٰ فرما لیتے ہیں۔ اب اس سے کہیں کہ صاحب میں بٹوا بھول کر آ گیا، جیب میں پیسہ نہیں، یہ کہنے کے بجائے ایسے جیسے شکر کی دکان میں، گھی کی دکان میں، چاول کی دکان میں برسوں سے راشن لیتے ہو اور ان کی ان سے شناسائی ہو، دوستی ہو، یار آشنائی ہو اور قرض چل رہا ہو، ارے ٹکٹ بابو بٹوا نہیں ہے، جیب میں بھول کر آ گیا ہوں، ذرا پلیٹ فارم ٹکٹ قرض دے دینا، اور اس نے بھی چونو چرا نہیں کی۔ ارے صاحب کہیں ہوائی جہاز کا ٹکٹ قرض میں ملتا ہے، ریلوے کا ٹکٹ قرض میں ملتا ہے، بس میں سوار ہو کر کہے کہ اگلی مرتبہ میں پیسہ دے دوں گا، مانے گا؟ یہ قرض کہیں ملتا ہے؟ چونو چرا نہیں کیا، ٹکٹ پر تاریخ لگائی، حضرت کو دے دیا۔ قرض تو قرض ہوتا ہے، جو لوگ قرض لیتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں، ان پر قرض ایک بوجھ کی طرح ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ آدمی آخری حد تک، آخری دم تک وہ قرض کی نوبت نہ لائے، قرض کے بغیر گزارا کرنے کی کوشش کرے۔ قرض کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ سیدھا سادہ کھا لے، عید کو قرض دینے کا کیا مطلب؟ عید پرانے کپڑے میں نہیں ہو سکتی۔ عمدہ کھانے کے لیے، عمدہ پکوان کے لیے قرض لینے کا کیا مطلب؟ سوکھی روٹی پر عید نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عیدیں سادہ روٹی پر ہو گئی، سادے کپڑوں کے اندر ہو گئی۔ امام الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، سید الاولین سید الاخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سادگی سے ہو سکتی ہے تو یہ فتنہ بن چکا ہے آج وہ چیز جس کے لیے بازار بھرے ہوئے ہیں، لوگ قرض لے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، رمضان میں کاروبار کر رہے ہیں تو قیمتیں دگنی، 3 گنی، 4 گنی کر کر روزے داروں کو، مسلمانوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ کیوں؟ عید کی تیاری کرنی ہے، جوتے والے جوتے بیچ رہے ہیں، کپڑے والے کپڑے بیچ رہے ہیں، درزی بورڈ لگایا ہوا ہے کہ ہم آرڈر نہیں لیں گے، بھر چکے ہیں کپڑے لیڈیز کے، جینٹس کے۔ بہرحال حضرت تو پہنچ گئے، قرض ایک وبال ہے، تو حضرت نے اپنے شاگرد سے کہا جیب کے اندر کچھ پیسے ہیں، اس زمانے کے اندر 51 دوانا 6 پیسے 12 پیسے اس کا ٹکٹ لگا ہوگا، ہیں پیسے؟ ابھی حضرت ہیں، کوئی خدمت، چائے چاہیے، کافی چاہیے، ناشتہ؟ نہیں، وہ ٹکٹ والے بابو سے میں پلیٹ فارم کی ٹکٹ قرض میں لے کر آ گیا، ذرا یہ کہنا کہ وہ بوڑھا جو قرض لے کر آیا تھا یہ اس کی طرف سے میں ادا کر رہا ہوں، فوراً ادا کر کے آؤ۔ اس نے اعتبار کیا ہے، بھروسہ کیا ہے۔ اب وہ گیا اور جا کر اس نے دے تو دیا، پہلے تو وہ مذاق سمجھ رہا تھا کہ کہیں ٹکٹ بھی قرض میں ملے، دیکھیں جا کر۔ حضرت نے جب تنبیہ کی اور سختی سے کہا، سیریس کہا، جا کر دیکھیں، جا کر دیا تو لے لیا، تو اب اس کو یقین ہو گیا کہ حضرت نے جو کہا سچ۔
تو سہم گیا, چہرے کا رنگ اس کا بدل گیا, اور اس نے پوچھا ٹکٹ بابو کیا اب ریلوے کا قانون بدل چکا ہے, اب ٹکٹ قرض میں ملنا شروع ہو گیا؟ اس نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں, تو آپ نے اس بوڑھے آدمی کو کیوں ٹکٹ دے دیا قرض میں؟ تو وہ تھا ہندو, کہنے لگا اس کا چہرہ کہہ رہا تھا کہ یہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا, یہ مرتے مر جائے گا لیکن دغا بازی نہیں کر سکتا. ان کے تقوی, ان کی طہارت کا اثر غیروں کے دلوں پر تھا. مولانا صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ کے پاس اپنے حضرت مستجاب الدعوات تھے, تعویذ لکھ دے اللہ تعالیٰ ضرور اس کے ایک بڑی تعداد حضرت مولانا ابرار صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس, حالانکہ اسلام مسلمان دشمنی اس ہندوستان کی آزادی کے بعد ایک حصہ رہا ہے, لیکن پھر بھی نظام الدین اولیاء پر بھیڑ, اجمیر کے اندر بھیڑ, صابر کلیری رحمت اللہ علیہ, یا معمولی جو مزارے ہیں کولار کے اندر, بنگلور کے اندر, مسلمانوں سے زیادہ بھی اللہ کے یہاں محبوبیت, اللہ کے یہاں مقبولیت کی دلیل ہے. یہ جو شاعر اسلام کہلاتے ہیں, شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ, اللہ نے بڑے علم سے نوازا اور قرآن سے بڑی نسبت, حدیث سے بڑی محبت, نبی سے بڑی محبت صلی اللہ علیہ وسلم, اور بالخصوص شکوہ جواب شکوہ حضرت کی جو کتاب ہے بڑی زبردست انقلابی کتاب ہے. مسلمانوں کی زب و حالی, مسلمانوں کا انقلاب, مسلمانوں کے عروج و زوال کی کہانی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ان کو شعروں کے اندر ڈھالا ہے. ہندوستان کی تحریک آزادی کے اندر جہاں مجاہد کی تلوار نے کام کیا ہے, وہاں علامہ اقبال اور ان جیسے شعراء کے شعر نے بھی, اور ادیبوں کے ادب نے بھی, صوفیوں کی صوفیت نے بھی اس انقلاب کے اندر حصہ لیا ہے. لیکن بڑی بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ قادیانیوں نے ان کو بہت پہچانا. یہی تو ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر, اپنے لوگ اپنے لوگوں کی قدر نہیں کرتے. یہاں ہمارے شاہ ولی اللہ کے فارغ حافظ صاحب آئے, حیرت میں رہ گیا میں, کہنے لگے کہ حضرت یہاں جو دوسری تراویح ہوتی ہے میں پڑھاؤں گا, کس کانفیڈنس کے ساتھ کہ یہاں اتنے بڑے علماء, اتنے بڑے مفتیان کرام, اور ابھی انہوں نے پارا دیکھا بھی نہیں, پہلے سے طے ہوا بھی نہیں. اور میں نے پوچھا کہ آپ کہاں سنائے, تو کہنے لگے کہ اپارٹمنٹ میں یہاں. ایسا حافظ جو پکا, سچا اور کانفیڈنس کے ساتھ 9 تراویح کے اندر 9 دنوں کے راتوں میں وہ مکمل قرآن سنانے پر اعتماد, چہرے پر شکن نہیں. ہم نے کہا بھائی آدھا پارا پو پارے کے لیے ہم لٹک جاتے ہیں, روتے ہیں, تڑپتے ہیں, دل گھبرا جاتا ہے, دل مکلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. کیا قدر کی مسجدوں کے اندر یہاں مکیش, لتا منگیشکر, محمد رفیع کا گلنا چاہیے, صحیح کلام پاک کی قدردانی کرتے. یہ حافظ قرآن, یہ حافظ سجاد اور یہ شاہ ولی اللہ, کتنا بہترین یہ پاک کلام جو پچھلے سالوں سے ہمارے پاس کلام پاک سنا رہے. دوسری تراویح میں حافظ سجاد کا کتنا عمدہ پڑھتے, رشک آتا ہے. میں نے بھی کہا اللہ سے دعا کرو آپ جیسے پڑھنے کی مجھے اللہ توفیق دے, لیکن کہاں دکانوں میں, مکانوں میں, فٹپاتھوں میں, اپارٹمنٹوں میں ان کو گلنا چاہیے. صاحب ٹی وی کے اندر گانے سن سن کر رنڈیوں کی عادت ہو گئی ہے, اب تراویح میں دل نہیں لگتا, لمبے لمبے راگا, لمبے لمبے گلے اچھے لگتے ہیں. مذاق بنا رکھا ہے, کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر, کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. ہر پیغمبر کو اس کے علاقے سے نکالا گیا, ہر پیغمبر کے ساتھ 2 معاملے کیے گئے. ایک معاملہ ہجرت پر مجبور کیا گیا, اور دوسرا معاملہ ہر پیغمبر نے بکری چرائی. کیوں؟ کوئی پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے, جینے دیا گیا. یہ دنیا کا دستور ہے کہ اپنی چیز کو پہچانا نہیں جاتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در یتیمی کو پہچانا تو مدینے کے انصار نے پہچانا. مہاجرین جو تھے یہاں انہوں نے پہچانا, لیکن جگہ نہیں دی, جینے نہیں دیا.
پنپا اور دنیا کے اندر پھیلا تو مدینہ طیبہ، ہر پیغمبر نے ہجرت کی ہے، اور یہ انسانوں کا مزاج ہے کہ صاحب اپنی چیزوں کی قدردانی نہیں کرتے۔ علامہ اقبال کو اپنی قوم نے نہیں پہچانا، اور جب بے قدری ہوئی قادیانیوں نے علامہ اقبال کو اچک لیا، چرا لیا ہماری قوم سے، اور کہا کہ آپ کو اتنے بڑے پاکستان کے حصے کے لیڈر بناتے ہیں، قادیانیوں کی جماعت کے امیر بناتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارے بزرگان دین سے وابستگی نہیں تھی، علماء کے پاس، آدمی کے پاس علم کتنا بڑا کیوں نہ ہو، جب تک علماء کی صحبت نہیں ہوگی، اولیاء کی مجلس میں نہیں بیٹھے گا، خدا کی قسم وہ علم اس کو نفع نہیں دے سکتا۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یرفع بہذا القرآن اقواما ویضع بہ آخرین، اس قرآن سے ایک قوم اٹھے گی، اونچا اٹھے گی، اور قرآن یہی ہوگا، پارے 30 ہوں گے، سورتیں 1 سے 14 ہوں گی، آیتیں 6666 ہوں گی، مگر اسی قرآن سے ایک قوم نیچے آ جائے گی۔ مولانا مودودی صاحب، احمد رضا خان، غلام احمد قادیانی ہندوستان کے اندر اس وقت ان کے علم کے ٹکر کا کوئی عالم نہیں ہے، اور دلی کے اندر جو مولانا وحید الدین خان ہیں کتنا علم رکھتے ہیں، لیکن کوئی ہے مقام ان کا، کوئی عزت ہے ان کی، علم ہے، اولیاء اور علماء سے نسبت نہیں ہے۔ ان حضرات کا یہی قصور ہوا، مولانا مودودی صاحب، مولانا علی میاں صاحب، مولانا قاری طیب صاحب، یہ سب ایک جماعت تھے، ایک مشین تھے، ایک تحریک تھے۔ جب مودودی صاحب نے تفسیر میں کچھ خطا کی، بھول کی، ان حضرات نے، مولانا علی میاں صاحب، مولانا منظور نعمانی صاحب، قاری طیب صاحب نے ان کو آگاہ کیا کہ دیکھو بھائی کلام پاک کے اندر منمانی نہیں کیا کرتے، تم اپنی اصلاح کر لو، اور وہیں سے ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا۔ احمد رضا خان صاحب نے علم کم ہے، ان کی ملفوظات، ان کی شاعری، عقائد کو چھوڑ کر، شرکیہ باتوں کو چھوڑ کر کون ان سے ٹکر لے سکتا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک نے ان کو متنبع کیا، ضد میں آ گئے، اور وہیں سے پٹری جولار پیٹ کی جنکشن سے ٹرین بدل گئی، ایک مودودی صاحب کی اسٹیشن میں چلی گئی، احمد رضا خان کا۔ غلام احمد قادیانی علم کم تھا، آدمی کو گمراہ کرنے کے لیے بھی علم چاہیے، دھوکہ دینے کے لیے بھی فن چاہیے، ایسے ہی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جو آدمی نیا ہو اور کسی کو بے وقوف بنا رہا ہو تو آ کر یوں کہے گا کہ صاحب وہ اصل میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو، وہ اس کے منہ کے بات سے پتا چل جاتا ہے کہ آدمی کم وقت مارے دھوکہ دے رہا ہے، اسے ایکسپیرئنس نہیں، ابھی نوا چور ہے، سمجھ گئے؟ تو اس کے لیے بھی علم چاہیے، پختگی چاہیے۔ علامہ اقبال ذی حیثیت علامہ تھے، بزرگوں سے نسبت نہیں تھی، قادیانیوں کے ذمہ دار بن چکے تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کا مورچہ سنبھالے ہوئے تھے علماء دیوبند کی طرف سے، ختم نبوت پر بڑی مہارت تھی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو، اس لیے کہ آپ علم حدیث کے ماہر تھے، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، حدیث کو چھوڑ کر نبی نہیں، نبی کو چھوڑ کر حدیث نہیں، لازم و ملزوم، چولی دامن کا ساتھ۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا علامہ اقبال صاحب کے قدم بہک رہے ہیں، تو ہندوستان سے وہ ملتان یا لاہور اسٹیشن کے لیے گئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، اگر علامہ اقبال کو علامہ انور شاہ کشمیری کے جوتوں کی خواہ نصیب نہیں ہوتی، خدا جانے کہ جنت کی ہوا بھی لگتی نہ لگتی۔ اب یعنی جنت میں جائے گا جو ختم نبوت کا انکار کرے؟ یہ تو علماء دیوبند کی ذرہ نوازی، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر حضرت کا مقام۔ دیکھو علماء کے اختلاف ہیں، ہم کو اس میں جانا نہیں چاہیے، ہمارا کام، میں نے لال مجید کے بیان میں بھی کہا، جمعیت علماء ہماری محبوب جماعت ہے، مولانا ارشد صاحب آئے زندہ باد، مولانا محمود مدنی آئے زندہ باد، تمہاری لڑائی تمہیں مبارک، تمہارا اختلاف تمہیں مبارک، تمہارا جھگڑا تمہیں مبارک،
تم غریبوں کو، بے کسوں کو، مجبوروں کو کپڑے پہناتے ہو، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ سیلاب زدگان کو اور زلزلہ کے حادثے کے متاثرین کو تم کرو گے، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہمیں جھگڑوں میں نہیں جانا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا علماء دیوبند سے شدید اختلاف ہوا، اتنا سخت اختلاف ہوا کہ حضرت ہجرت کر کر بھاگل چلے گئے گجرات، اور الحمدللہ ہمارے والد کے والد جو ہمارے دادا محترم ہیں مولانا ابو الفیض رحمت اللہ علیہ، خاص ہمارے تبلیغی بھی ہمیں میڈل دیتے ہیں کہ ان کے بیان میں بیٹھنے سے تبلیغی مزاج ختم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں حالت اعتکاف میں اللہ کے گھر میں حلفیہ کہتا ہو، اس ہندوستان کے اس شہر بنگلور کے اندر، کرناٹک کی سرزمین کے اندر تبلیغ کی پہلی اینٹ رکھنے والوں میں ہمارے دادا صاحب محترم رحمت اللہ علیہ ابو الفیض رحمت اللہ علیہ تھے۔ جب علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ دیوبند سے ہجرت کر کر بھاویل گئے، آپ کے خدام خاص، آپ کے خاص شاگردوں کے اندر ہمارے دادا محترم تھے۔ پہلی اینٹ یہاں پر رکھنی، پہلے شمالی ہندوستان کے عالم قاری ہاشم صاحب رحمت اللہ علیہ، سبیل الرشاد سے قدیم ادارہ ہے کمبی پور کا مدرسہ رحمانیہ، سبیل الرشاد بعد میں ہوا، اس سے پرانا ادارہ، قاری ہاشم کو تلاش کر کر ہمارے دادا کرناٹک میں بنگلور میں عالم نہیں تھا کوئی، ریٹائرڈ پوسٹ ماسٹر، ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر وہ امام تھا، دکاندار آ کر اذان دیتا تھا، کوسی کی پرانے زمانے کی کاپی لے کر جمعہ میں پڑھتا، وہ پڑھنے والے کو بھی معلوم نہیں، وہ سننے والے کو بھی معلوم نہیں، ایسی شعبان آتی مساجد کی کمیٹیوں کے جلاب لگ جاتے کہ حافظ کو کیسے بلائیں، تراویح پڑھانے والے کو کیسے بلائیں، ارے بڑے ناز و نخرے تھے، آتے تھے وہ لوگ، ان کی ہمت افزائی، عزت افزائی۔ اب ہمارے پاس ایسے جید حافظ ہیں کہ جو 5 راتوں کے اندر کلام پاک ختم کرنے والے، ایسے علماء ہیں کہ ہم اس زمانے کے اندر اپنے آبا اجداد کی، اپنے شہر کے علماء کی تاریخ، میں اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے شہر کے علماء نے کیا قربانیاں دی۔ قاری ہاشم مظفر نگر کے ایک نوجوان عالم تھے، جماعت میں حضرت نے بلایا تھا ان کو، اور جب ان کے جوہر دیکھے، علمی صلاحیت دیکھی، علمی کمالات دیکھے، دادا محترم رحمت اللہ علیہ ابو الفیض رحمت اللہ علیہ جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں، تو کہا کہ اس نگینے کو بنگلور کی انگوٹھی میں لگانا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اب شمالی ہندوستان والے ماحول الگ، کھانا الگ، تہذیب الگ، کلچر الگ، اور بنگلور کی تہذیب الگ، ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ مانیں گے نہیں۔ مولانا ابو الفیض رحمت اللہ علیہ نے ساری لڑکیوں کو کھڑا کر کر سر پر دوپٹہ پہنا کر کھڑا کر دیا، ہاشم جس کی طرف تو اشارہ کرے گا میں اس کا نگاہ ابھی تیرے سے پڑھا دوں گا، نکاح کے بندھن میں بن جائیں گے، وہ یہیں پر رکیں گے بیوی کی وجہ سے۔ تو چنانچہ حضرت کی جو ہماری پھوپھیاں ہیں ان میں جو سب سے حسین و جمیل خوبصورت اس وقت تھیں، ان کا نام بھی جو ہے حسنہ ہے، حسنہ کے بارے بھی حسین اور خوبصورت کے، حضرت نے ان کو پسند کیا، اسی وقت نکاح پڑھا دیا۔ ذکرہ ایک جو ہے پرچہ بھی نکالا کرتے تھے، مدرسے کو بھی قائم فرمایا، وہیں ان کی مزار مبارک ہے۔ بے باکی اور شہر بنگلور کے اندر علماء کی خدمات ہمارا خاندان نے اور علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص۔ بہرحال جب یہ گئے وہاں اور ابو الفیض رحمۃ اللہ علیہ گئے، دیکھیے حضرت جو گئے دارالعلوم سے کٹ کر گئے، لیکن حضرت کا مقام مرتبہ مزار قاسمی میں بڑے بڑے اکابرین کے مزارات ہیں، قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لیکن حضرت نے کہا جیتے جی میں ان سے کٹ گیا، اب میری مزار بھی الگ بناؤ۔ عیدگاہ کے پاس حضرت کی مزار ہے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، لیکن یہ اب دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جب علماء دیوبند سے وہ کٹ گیا، ہجرت کر کے گجرات چلا گیا اور پھر قبرستان سے بھی الگ ہو گیا، اللہ کے یہاں کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ اللہ نے وہ چیز دنیا میں دکھا دی،
فرماتے ہیں جب صاحب فراش ہوئے سکرات لگی تو طلبا کا اساتذہ کا آنا جانا رہا حضرت کے گھر میں. فرماتی ہیں حضرت کی اہلیہ محترمہ کہ ایک سفید پوش کپڑے پہن کر، سفید کپڑے پہن کر، حمامہ لگا کر، عجیب و غریب قسم کا عطر تھا. وہ لوگ آئے تو طلبا بھی آتے. یہ تو حضرت کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہیں میں نے سمجھا کہ یہی وہ طلبا ہیں، اس میں سے کچھ الگ قسم کے طلبا آئے ہوں گے، لیکن چونکہ ان کا لباس الگ تھا، ان کے چہرے زیادہ پرنور تھے اور عوامے عجیب و غریب قسم کے تھے. حضرت کی اہلیہ فرماتی ہیں حضرت کی عیادت کر کر جانے کے بعد جب وہ نکلے دروازے کی طرف، تیز قدم کے ساتھ حضرت کی اہلیہ محترمہ دروازے کے پاس گئیں کہ دیکھیں جاتے کہاں ہیں. فرماتے ہیں کہ وہاں سے نکلنے کے بعد وہ ہضم ہو گئے، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. بڑی پریشانی ہوئی، اپنے خاوند کے پاس آئے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس. کہا کہ بھئی وہ طلبا تھے، کون تھے، یہ ہضم کیسے ہو گئے؟ ان کا لباس بھی الگ تھا، حلیہ بھی الگ تھا، عطر کی خوشبو بھی الگ تھی. تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیگم وہ طلبا نہیں تھے، آسمان کے فرشتے اللہ کے بھیجے ہوئے تھے اور میری موت کی خوشخبری اور سعادت اور کامیابی کی بشارت سنانے کے لیے آئے تھے. تو ان کے اختلافات ہوں اگر علماء کے، تو ہم کو حالانکہ بظاہر دیوبند سے کٹ کر ڈھابے گئے، مزاروں کو تک کاٹ دیا. مزار قاسمی کے بارے میں مبشرات میں سے ہے کہ دارالعلوم کے اندر جو صحن کے اندر مرسری کا احاطہ کہا جاتا ہے، مبشرات دارالعلوم میں ہے کہ جس کی نماز جنازہ وہاں پڑھائی جائے گی اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے. مزار قاسمی میں جو مدفون ہوگا اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے. یہ مبشرات یعنی بہت سارے اولیاء کرام نے خواب کے اندر یہ خوشخبری دیکھی، بشارت دیکھی، لیکن حضرت کاٹ کر اپنی قبر الگ بنائیں. لیکن اللہ نے دنیا میں بتایا یہ علماء کا آپسی اختلاف ہے، لوگوں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ علامہ انور شاہ کشمیری سے ملاقات نہ کرتے، خدا جانے ان کا انجام کیا ہوتا. اسٹیشن پر اترے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اور سکھ تھا بابو ٹکٹ لینے والا. اب وہ حضرت کو نیچے دیکھ رہا ہے، اوپر دیکھ رہا ہے، بڑے حسین خوبصورت پہلے ہی کشمیری. مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ہمارے بچپنے میں شیواجی نگر لال مسجد تشریف کیسے کسی وقت ایک دھبا ان کے جبے پر ایک شکن تک میں نے ایسے لگتا تھا کہ مسند نکاح تیار ہو اور دلہا تیار ہو کر آ رہا ہے. حدیث پڑھانے کے لیے اس تیاری کے ساتھ حضرت جاتے تھے. وہ کڑاکے کی ٹوپی، وہ شیروانی اور چہرہ وہ حشاش، وہ بشاش، اور وہ حضرت کے درس کے اندر مسکراہٹ بکھیرتے تھے اور وہ طلبا کے ساتھ دل جوئی کیا کرتے تھے. کہاں سے ملیں گے ایسے اکابرین؟ تو حضرت کے والد کیسے رہے ہوں گے؟ مولانا ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ کو جس نے دیکھا ہوگا تو جانتا ہوگا کتنے حسین، کتنے جمیل اور کتنے پرنور. جو دیکھتا ہے حضرت کو دیکھتا رہ جاتا تھا. زندگی میں ایک نماز آگے پیچھے نہیں کی مولانا ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ. وہ زمانے میں ہوائی جہاز سے نہیں بلایا کرتے تھے، ٹرین سے سفر، اور پورے ہندوستان کے ٹرین کا شیڈول آپ جانتے تھے اور ٹکٹ ایسے بناتے تھے کہ نماز اسٹیشن پر حضرت کو اپنے خادم کے ساتھ جماعت بنا کر پڑھنی پڑی. پوری زندگی کلام پاک سے محبت. قاری ابو الحسن صاحب دامت برکاتہم جو صدر القراء تھے دارالعلوم کے، بعد میں بات نکل رہی ہے تو میں عرض کروں کہ ہمارے اکابرین کی شان کیا تھی. مولانا ارشاد صاحب اور قاری ابو الحسن صاحب ان میں بڑی گہری دوستی تھی، بڑا یارانہ تھا. ایک مرتبہ دونوں کبھی وہ ان کے یہاں چلے جاتے، کبھی وہ ان کے یہاں آ جاتے. بات میں عرض کرنے لگے یار یہ تو بڑی چائے پانی کی دوستی تو ترخان کی دوستی ہے، اصل دوستی تو موت کے بعد پتا چلے گی. قاری ابو الحسن صاحب دعوت برکاتہم نے کہا تو کیا مطلب؟ کہنے لگے دیکھو ہاتھ لاؤ، وعدہ کرو اگر میں مر جاؤں تمہاری زندگی میں 100 کلام پاک تم پڑھو گے، اور اگر میری زندگی میں تمہارا خدا نہ کرے انتقال ہو جائے، یہ میرا وعدہ کہ میں 100 کلام پاک پڑھ کر تمہارے. یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے.
کبھی ہم نے بھی اپنے دوستوں کو یہ بات کہی تو چنانچہ حضرت کا انتقال ہو گیا. قاری ابوالحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ کہیں یہ وصیت پوری نہ ہو، وعدہ پورا نہ ہو، دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، نیند کو مختصر، کھانے کو مختصر، درسگاہ کے اندر ذمہ داری دوسرے طلباء کو دے کر لے قرآن لے قرآن لے قرآن، جو کلام پاک کا وعدہ انہوں نے کیا تھا. بہرحال جب اترے علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ، وہ سکھ تھا، ٹکٹ کلیکٹر، نیچے اوپر دائیں بائیں، اور حضرت نے اپنے بستے سے اپنے پیکٹ سے ٹکٹ نکالا اور دینا چاہا تو ٹکٹ بابو نے کہا اے ملا جی اپنا ٹکٹ رکھیے گا اپنے پاس، بعد میں دیجیے گا، پہلے مجھے جنت کا ٹکٹ دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھائیے. ہاں جی بھائی، ہم نے تو کوئی دعوت و تبلیغ نہیں کی، کوئی لٹ لے کر نہیں دوڑے تھے تجھ پر کہ تو کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا. نہیں ملا جی، تمہارے چہرے سے پتا چل رہا ہے یہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں، یہ جنتیوں کا چہرہ ہے، خدا کے نیک بندوں کا چہرہ ہے، اس کا دھرم جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے اکابرین، یہ ہمارے بزرگان دین، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جرید المجاویو، اے لشکرو ان میں سے ایک نانوت بھی کوئی لا سکو تو لاؤ، ایک زکریا لاؤ تو لاؤ، ایک شاہ محمد الیاس لاؤ تو لاؤ. ہے ہمت، کوہ نور کا ہیرا یا آب حیات خدا نہ کرے مل سکتا ہے. علامہ انور شاہ، اشرف علی تھانوی، محمد زکریا، محمد الیاس، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں مل سکتی. ایک مرتبہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو سفر میں جانا تھا. ہمارے بزرگان دین کے واقعات کے کہنے سننے میں بڑا مزہ مل. میں سوچ رہا ہوں کہ آج ختم کروں، کل ختم کرو. یہ بیچاری عورتیں کہیں گی یہ شیخ الہند کس مولی کا نام ہے، حضرت تھانوی کس گاجر کا نام ہے، سارا ہمارا بیان آتا ہی نہیں. جب تک ان کو ٹھوکا نہ جائے ان کو مزہ نہیں آتا. تو ہم نے بھی ارادہ کیا ہے کہ جلدی بہت سارا خود جمع کریں اور اس کی برسات کریں. ان کی حالت تو وہ ہے کہ ملا نصر الدین ایک قبر پر بیٹھ کر رو رہا ہے، اے تو چلا گیا. یہ رو رہا ہے کہ قبر کی مٹی تر ہو گئی. کیا کر کے چلا گیا؟ رونا بھی ایک لمٹ کا ہوتا ہے. رونا ختم ہوا اور جانے لگا تو بغل کی قبر میں وہ اپنی ماں کے اصالے ثواب کے لیے آیا تھا. تو وہ پوچھنے لگا ملا نصر الدین بھائی آج تو واقعی تو بڑا اللہ والا نظر آ رہا، بڑا رونے لگا. یہ کون تھا؟ تیرا باپ تھا؟ نہیں میرا باپ نہیں تھا. اچھا تیرا بھائی تھا؟ نہیں میرا بھائی بھی نہیں تھا. بیٹا بھی نہیں تھا. چچا ماما کوئی بھی نہیں تھا. اچھا کسی اور پر بھی؟ نہیں میری پہلی جورو کا مرد سالہ مرا میرے کندھے پر جیل پہ چلے گا. تو یہ معاملہ ہے عورتوں کا، خواتین کا. انشاءاللہ ان کی اصلاح کے تعلقات سے بھی باتیں آئیں گی. اگر کوئی معتکف مسجد کے حدود سے باہر جا کر عطر وغیرہ خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی اعتکاف ہی کہتے ہیں مسجد کی لمٹ کے اندر آ جانے کو، سوائے استنجا پاخانے کے، یا یہاں تو کھانا مل رہا ہے تو اس کے علاوہ یہاں استنجا، غسل جمعہ کا بھی نہیں کر سکتے. غسل ٹوٹا ہے تو کر سکتے ہیں نفلی غسل، جس کی چاہے پسینہ جسم میں آ جائے نفلی غسل سے بھی جو ہے اعتکاف ہی مانے اللہ کے گھر کے اندر رکنے کے. یہ جو واچ لگی ہے ڈیجیٹل واچ، یہ مسجد کی لمٹ ہے، اور یہاں سے لے کر یہ نل تک، اور پھر جو ہے ادھر سے لے کر ادھر تک جہاں وہ واچ لگی ہے، ادھر سے لے کر ادھر تک. اگر اس کوئی آدمی جا رہا ہے وضو کرنے کے لیے، استنجا خانے کے لیے، ایک قرض ڈبو کمپنی کا مینیجر ملے گا، انہیں بھول چکا آیا کہ یہاں نہیں رہیں گا بول کر. اب انہیں جاتے جاتے اسے دیکھ لیا، وہ بابو السلام علیکم، کہاں میرا قرض؟ پوچھا، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا. بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے. یہ کر سکتا ہے کہ ساتھ میں جا رہا ہے، جاتے جاتے بات کر رہا ہے، کیا واقعی کو دھوکہ دے رہا ہے، شریعت میں دھوکہ دے رہا ہے، آج تو مجھے دیا کل تجھے، ایسا جاتے بات کر لے رہا ہے. لیکن وہ نگاہ چھپا کر بچ کر جانا چاہتا ہے. یہ پکڑنے کے لیے آواز دے رہا ہے اور بلا کر جتنی دیر ہم جو ہے وضو کرنے کے بعد تولیے سے بھی وہاں کھڑے ہو رکھو، چلتے پوچھ لینا ہے. اعتکاف ہے مسجد کے اندر رکنے کا نام.
اگر کوئی عطر خریدنے یا بھول کر، پچھلے سال قاری شفیق صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے یہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے، خدا جانے کیا غفلت آئی، دارالقضا دکھانے کے لیے بھول سے چلے گئے تو ایک دن کا اعتکاف مجھے قضا کرنا پڑا اور وہ ہو گیا نقلی اعتکاف، اللہ معاف فرمائے۔ اس لیے اعتکاف کے اندر اکثر جو ہے مسجد کے اندر رہنا، حدود اعتکاف پہ رہنا اعتکاف کا عظیم اور خطرناک رکن ہے۔ جیسے حج کے اندر وقوف عرفہ، عرفہ میں رکنا حج کا عظیم ترین رکن ہے اور حج کی اصل ہے، ایسے اعتکاف کے اندر اصل یہ کہ حدود اعتکاف کے اندر اور مسجد کی لمٹ کے اندر رہنا۔ بہت ساری عورتیں برقع پہنتی ہیں لیکن بازار و شادی میلوں میں چہرہ کھلا رکھتی ہیں۔ اصل ان عورت کے اندر دیکھنے کی چیز چہرہ ہی ہے۔ اگر کوئی اپنی جو ہے بہو کو پسند کرتا ہے یا ان کی بیٹی کو کوئی دیکھنے آتا ہے تو بغلا اٹھا کو، نیچے ٹانگڑیاں اٹھا کو دیکھتا نہیں، منہ اٹھا کو، منڈی اٹھا کو دیکھتا ہے کہ یہ خوبصورت ہے کیا بول کر۔ تو یہی چیز عورت کے حسن کا مرکز ہے، اس کی آنکھ وہی ہے، اس کے کلے وہی ہیں، اس کے ہونٹ وہی ہیں، پورے شاعروں کی شاعری آپ کو مرضی اس کے منہ کو، اب یہ منہ کھلا رکھو بقیہ بند کرے تو کیا کہے گا۔ اس لیے اصل جو چہرہ ہے وہ چہرہ ہی کا پردہ ہے۔ بہت سے نوجوان مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں لیکن سر پر ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا ایک عیب سمجھتے ہیں، کہاں تک صحیح ہے؟ ٹوپی رکھ کر اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے یہ بہت بڑی بے ادبی گستاخی ہے۔ ایک آدمی اتفاقاً جو ہے وہ گاڑی میں جا رہا تھا، ہوا سے ٹوپی اڑ گئی اور مسجد میں گیا تو کوئی ساتھی سے اسے رومال وغیرہ بھی نہیں مل سکا، پڑھ لیا تو ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ نماز تو نماز، غیر نماز کے اندر بھی آپ اپنے سر کو کھلا نہیں رکھا کرتے تھے، بہت بڑے گستاخ ہیں وہ۔ دولت اسلامیہ کی حقیقت کیا ہے اور کہاں تک صحیح ہے؟ یہ ایک وہ تنظیم ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کو پورا کر رہی ہے۔ اس کے تعلق سے میڈیا نے غلط قسم کی چیزوں کو واٹس ایپ کے ذریعے سے اور دیگر جو ہے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے کہ یہ جو ہے عورتوں کو بیچ دیتے ہیں، یہ عورتوں کے آبرو لوٹ دیتے ہیں، یہ ہاتھ پیر کاٹ دیتے ہیں، یہ گلا کاٹ کر ذبح کر دیتے ہیں۔ اس میں سے کچھ جعلی فلم ہوتے ہیں اور کچھ فلموں کو مسالہ لگا کر عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال اسلامی حکومت اور اسلامی جو حدود و قصاص ہیں اس کو وہ نافذ کر رہے ہیں، چور کے ہاتھ کاٹنا، پیر کاٹنا اور پھر غریبوں کی مدد کرنا اور زانی کو سنسار کرنا اور سکے سونے اور چاندی کے بنانا۔ اصل یہی سکہ ہے، یہ جو پیپر ہے ہمارے جیب کے اندر 1000 کا اور جو 500 کا، یہ سکہ نہیں۔ بعض مرتبہ سونا چاندی ملک میں کم ہوتا ہے لیکن پیپر زیادہ چھاپ دیے جاتے ہیں، دھوکہ۔ اس لیے اصل مزاج شریعت کا یہ ہے کہ ملک کے اندر سونے اور چاندی کے سکے جیسے ہمارے مسلم حکمرانوں کے زمانے کے اندر سے بنائے جائیں۔ الحمدللہ ان کے قدم بہت اچھے ہیں، ان کے کارنامے اچھے ہیں، لیکن بگاڑ کر ان کی شکلیں جو ہے پیش کی جا رہی ہیں۔ دعا فرمائیں دنیا میں جہاں کہیں ظلم اور تشدد اور زیادتی اسلام مسلمانوں پر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس تنظیم کے پنجے وہاں بھی گاڑے۔ 26ویں کی حقیقت کیا ہے؟ کیا شب قدر 26ویں کو ہے؟ دیکھیے یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ 26ویں کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اخبار والے بھی دوسرے دن شب قدر کی عظمت میں اخبار کو چھٹی دی، ان کو وہی آئی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول یہ کہ پورے سال میں کبھی بھی شب قدر ہو سکتی ہے، اور دوسرے ائمہ نے کہا رمضان میں، اور جمہور علماء نے کہا رمضان کے آخری عشرے میں۔ تو ہم چونکہ دین کے 10ویں حصے پر عمل کرنے والے ہیں تو چلو صحیح، رمضان کا آخری حصہ اعتکاف کرنے والے کے لیے یہی فائدہ ہے کہ وہ سوئے، وہ جاگے، وہ تلاوت کرے یا آرام کرے۔ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے تو وہ ان نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ لہذا 26ویں کو شب قدر کہنا بہت بڑی نادانی اور جہالت ہے۔ طاق راتوں میں کیا کرنا چاہیے؟ کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ طاق راتوں کے اندر انفرادی عبادت کرنا چاہیے، اجتماعی طور پر کوئی عبادت دعا وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے کرم فرما ہیں اور بڑی دور سے بیچارے یہاں وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ تراویح کے لیے، بیان کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ ان کے خسر صاحب مخدوم شریف حال ہی میں ان کا آپریشن ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائے۔ آپریشن کا وسیم خان کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے، اللہ علیہ بھی صحت و شفا نصیب فرمائے۔ بخشی صاحب ان کی طبیعت ناساز ہے، اللہ صحت و شفا نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب